6-7 خطبے میں نے دے لیے ہوں گے کہ جتنے لوگوں کے عقیدے خراب ہوئے اور جتنے لوگ شرک کی دلدل میں پھنسے ان کو دھوکہ نبیوں کے معجزوں سے لگا، ولیوں کی کرامتوں سے لگا۔ دھوکہ کہاں سے لگ گیا؟ جتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، سچی سچی گل کرنا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو الہ مان لیا، دھوکہ کتھوں لگا؟ مٹی کے پرندے بناتا ہے، سچ مچ کے پرندے بنا دیتا ہے، مادر زاد نابیناؤں کو بینا کر دیتا ہے، کوڑ کے مرض والوں کو درست کر دیتا ہے، مردوں کو۔ یہاں سے دھوکہ لگ گیا۔ عیسائیوں کو دھوکہ لگا حضرت عیسیٰ کے معجزوں سے۔ آج بھی جتنے لوگ شرک کے مریض ہوئے انہیں دھوکہ لگا ہے نبیوں کے معجزوں سے، ولیوں کی۔ ایک پیالہ دودھ کا تھا، صرف ایک پیالہ۔ حضرت ابو ہریرہ تھے، نبی پاک نے فرمایا اصحاب صفہ نو بلا کے لایا۔ میں آکھا ایک پیالہ، او 100 تو اتے بندے، کون کون پیے گا؟ میں نے سوچا شروع تے میرے تو ہی کرنا نہیں، یہ بچ گیا تو وہ بھی پی لیں۔ جب وہ آ گئے تو آقا نے فرمایا ابو ہریرہ تو پیوا۔ میں نے پلانا شروع کی، سارے پی گئے دودھ اسی طرح۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ پی۔ میں نے پیا، آپ نے فرمایا اور پی۔ میں رج گیا، پیٹ میرا بھر گیا۔ سب سے آخر میں مرشد نے پیا۔ یہ مرشد لفظ میں جان بوجھ کے بولے۔ سب سے آخر میں مرشد نے پیا، مریداں پہلے۔ مرشد ایسے ہوتے ہیں، مرشد ایسے ہوتے ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں ہمارے علماء، ہمارے خطیب بیان کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہاں ویکھو پیالہ سینکڑوں بندے پی گئے، اے نبی پاک دے اختیار اسی نا، رزق نو ودھانا، دودھ کو بڑھانا اختیار تھا نا۔ دیوبندی وہابی کہتے ہیں وہ مختار کل نہیں ہے، مختار کل نہ ہوندے ایک پیالہ دودھ دا 100 بندے پی جاندے۔ آگے سے پڑھی پڑھائی قوم ہے، ان بیچاروں کے پاس علم ہے نہیں، وہ کہتے ہیں ہاں جی گالتے نہیں، پیالہ ایک سی 100 تو زیادہ بندے پی گئے تو آپ کو اختیار حاصل ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے؟ سمجھو گے؟ میں نے کہا تصویر کا یہ رخ تو تو نے دکھایا، اب ذرا دوسرا رخ میں دکھانا چاہتا ہوں۔ تصویر کا دوسرا رخ میں دکھانا چاہتا ہوں۔ سیرت و تاریخ کی کتابوں میں آیا کہ میرے آقا کے گھر کے چولہوں میں ایک ایک مہینہ آگ نہیں جلتی تھی۔ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ بولو، نہیں پڑھتے ہو؟ علماء سے نہیں سنتے ہو؟ نبی پاک کی بعض بیویوں کے گھروں میں ایک ایک مہینہ چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ مجھ میں ہمت نہیں، میں اس تصور کو بھی کفر سمجھتا ہوں، میری مجال، مجھ میں ہمت نہیں۔ تم میں ہمت ہے تو بولو، جرات کرو ذرا۔ روزی کا بڑھانا، روزی کا بڑھانا نبی پاک کے اختیار میں تھا، جان بوجھ کے بیویاں نو بھوکا رکھے ہے۔ بولو، نہیں تو سن بھی سمجھاؤ۔ ایک پیالہ سینکڑوں بندے پی جاتے ہیں اور اپنے گھر کے چولہوں میں آگ نہیں جلتی، تو پھر ہماری بات مانو، جو بندیالوی تجزیہ کر رہا ہے اسے تسلیم کرو۔ انبیاء کے معجزے برحق، انبیاء کے معجزے برحق، لیکن معجزے میں
ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، مرضی اور اختیار عرش والے کا ہوتا ہے۔ یہ سمجھانا چاہتا ہوں، معجزے میں اختیار پیغمبر کا نہیں ہوتا۔ یہی دھوکہ دے دیتے ہو تم، معجزے بیان کرتے ہو پھر اختیار ثابت کر دیتے ہو۔ نا، اختیار کس کا ہوتا ہے؟ اللہ۔ مرضی کس کی ہوتی ہے؟ اللہ۔ اس کی میں دلیل دوں، مشکل دلیل دوں؟ نہیں، چٹکی میں انشاءاللہ سب سمجھ جائیں گے۔ انشاءاللہ میری دلیل اتنی مضبوط ہے نا، سب سمجھ جائیں گے۔ لیکن آپ توجہ میری طرف رکھیں، اگر معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا، اگر معجزہ نبی کی مرضی سے صادر ہوتا تو حضرت موسیٰ لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر کبھی نہ بھاگتے۔ وہ سمجھے ہو کہ کوئی نہیں سمجھے؟ آپ جو بنائی سی ان کی مرضی سے بنی تھی، ان کے اختیار سے بنی تھی، پھر بھاگنا کیوں؟ پھر ڈرنا کیوں؟ قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ بھاگ کھڑے ہوئے، اسامی سپ نو آکھیا بے پیچھے لگ جا، ولم یعقب، میرا نبی پیچھے مڑ کے نہیں سی ویکھتا، پیچھے مڑ کے ہم نے کہا اقبل، سامنے آئیے، لا تخف، مانا تو کرو یار، آپ جو بنایا سی تو ڈرنا کیوں؟ اپنی مرضی سے جو بنا تھا تو ڈرنا کیوں؟ لا تخف۔ اگلی بات، اگر آپ عربی گرامر تھوڑی سی بھی جانتے ہیں، تھوڑی سی بھی، اگلی بات جو میں کہنے لگا ہوں، اللہ نے کہا اس کو پکڑیے، سنعیدھا، سنعیدھا، سنعیدھا سیرتھا الاولی، پکڑنا تیرا کام ہے اور پہلی حالت پہ لوٹانا ہمارا کام ہے۔ یہ سورۃ طٰہٰ میں پڑھیے گا، پہلی حالت میں لوٹانا ہمارا کام۔ معجزوں سے عقیدے خراب ہوتے ہیں۔ اگر معجزوں کی حقیقت سمجھ لی جائے، کرامت کی حقیقت سمجھ لی جائے، بالکل مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ تو بیان کرتے ہو، حضرت عمر مدینے میں کھڑے تھے، حضرت ساریہ یمن گئے ہوئے تھے، یہاں سے آواز لگا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں آؤ۔ کتھے یمن تے کتھے مدینہ؟ ساریہ کہتے ہیں حضرت عمر کی آواز میرے کان میں آئی، دشمن مجھ پہ حملہ آور ہونا چاہتا تھا، میں پہاڑ کی اوٹ میں آیا، بچ گیا۔ یہ حضرت عمر کی کرامت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے سارے پردے ہٹا کے ساریہ دکھا دی۔ اس کو بیان کر کے ثابت کیا کریں گے؟ اللہ کے نیک بندوں سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہوتی، کوئی بات مخفی نہیں ہوتی، وہ عالم الغیب ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ دیکھتے ہیں۔ یہ ثابت کرتے ہو تو پھر بندیالوی تصویر کا دوسرا رخ دکھانا چاہتا ہے۔ صبح کی نماز ہے، حضرت عمر صفیں درست کر رہے ہیں، آگے آ جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، صفیں درست کر رہے ہیں۔ قاتل صفوں میں کھڑا ہے، اس نے نیزہ نیفے کے نیچے دبایا ہوا ہے، یہ قریب سے گزرے، اس نے وار کیا ہے۔ اللہ بتانے پہ آئے، کرامت ہو تو یمن دکھا دے، اور اللہ نہ بتانے پہ آئے تو سامنے کھڑے ہوئے قاتل کا بھی پتہ۔ تصویر کے دونوں رخ دکھائی۔ معجزے انبیاء کے برحق ہیں اور کرامتیں ولیوں کی برحق ہیں، لیکن اس میں ہاتھ ان کا ہوتا ہے، مرضی اور اختیار کس کا ہوتا ہے؟